السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کے بہترین حال میں رکھے اور ہم سب کو کرونا وائرس اور مختلف وبائی امراض سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بچوں آج ہمارا ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمع و تدوین قرآن۔ بچوں کیا مراد ہے جمع و تدوین قرآن سے؟ جمع کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، اور تدوین کا مطلب ہے ترتیب دینا، یعنی قرآن پاک کو جمع کرنا اور ترتیب دینا۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو اس کی ترتیب موجودہ ترتیب نہیں تھی، اس کی ترتیب اور تھی۔ کبھی کوئی صورت نازل ہو جاتی، موقع اور حالات و واقعات کی مناسبت سے مختلف آیات مختلف مقامات پر نازل ہو جاتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتا دیا کرتے تھے کاتبین وحی کو، جب وہ آیات لکھوانے لگتے تھے تو آپ ان کو ترتیب بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی صورت کے بعد کون سی آیت رکھنی ہے، تو اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس ترتیب سے قرآن پاک کو جب اکٹھا کیا، کیونکہ جب شروع میں قرآن پاک لکھا جاتا تھا تو کوئی باقاعدہ منظم کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں پر لکھوا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہ قرآن پاک کو کس طرح لکھوایا گیا، کیسے اکٹھا کیا گیا اور ہم تک آج کیسے بحفاظت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا اور قرآن ہم تک صحیح و سالم حالت میں کیسے پہنچا، اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے جو جمع و تدوین قرآن پاک ہے، اس کے 3 ادوار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دور یعنی اس پورے دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں یا 3 ادوار میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلا دور جو ہے عہد نبوی ہے، دوسرا دور عہد صدیقی ہے اور تیسرا دور عہد عثمانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، دوسرا دور حضرت ابو بکر صدیق کا دور اور تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ٹھیک ہے۔ چلیں اب پہلے دور کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ نازل ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہ قرآن پاک کی آیت سنا دیتے تھے اور جو صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے وہ اسے سن کر لکھ لیتے تھے اور کچھ مزید اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو قرآن پاک زبانی یاد تھا، چونکہ جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آیت بتاتے تھے، اس آیت کو وہ فوراً یاد کر لیتے تھے۔ تو اس وقت قرآن پاک جو ہے باقاعدہ کوئی کتابی شکل میں اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زیادہ تر یہ سینوں میں محفوظ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوانے کا بھی کچھ حد تک اہتمام کر رکھا تھا کہ کچھ کاتبین وحی
جو تھے کچھ صحابہ کرام جو وحی یعنی لکھنے والے تھے، ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ کے پاس مکمل طور پر اور بعض صحابہ کے پاس جزوی طور پر جمع شدہ قرآن پاک موجود تھا، اور بعض صحابہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتبین وحی کے طور پر موجود رہتے تھے، جن سے آپ قرآن پاک کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ حلبی رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 42 لکھی ہے۔ کاتبین وحی میں خلفائے راشدین یعنی چاروں خلفاء جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم وغیرہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ جو تھے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو کاتبین وحی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور یہ حضرات قرآن پاک کو ہرن کی جھلی، کھجور کی چھال، درختوں کے پتوں اور پتھروں کے ٹکڑوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی وغیرہ اس طرح کی چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے قرآن پاک کی نقول کو جمع کرنے کی غرض سے ایک صندوق مسجد نبوی میں رکھوا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گویا کہ قرآن پاک مکمل طور پر تحریری شکل میں موجود تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ صحیفوں میں ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، تو اس کا جمع کرانا، اس کا یاد کروانا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسے انتظامات فرما دیے کہ صحابہ کرام کے دل میں قرآن پاک کی اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اس کو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو تھا وہ اس کا یاد کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے۔ تو اس طرح قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوتا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے عہد نبی میں سارا قرآن پاک جمع کر لیا تھا اور اسے رات بھر پڑھتا رہتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پاک ایک ماہ میں ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک صندوق موجود تھا۔ حضرت جبرائیل امین ہر سال ماہ رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور اور اعادہ کرتے تھے، اور حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا۔ غرض عہد رسالت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں پورا قرآن پاک ایک مرتبہ لکھا جا چکا تھا، لیکن وہ اس لیے حقیقی جامع القرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتابت قرآن کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جو دور صدیقی کہلاتا ہے۔ عہد صدیقی کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کی کتابی شکل میں تدوین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو کتابی صورت میں لکھا گیا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، ان میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف بہت بڑی جنگ کی تھی، جو کہ جھوٹا
نبی تھا، دعویٰ کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا۔ تو اس طرح اس جنگ میں، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، تقریباً 700 حفاظ اور 70 قاری شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور عرب و عجم تک قرآن پاک کی تعلیم کو پہنچانے کے ضامن تھے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو شہید ہو گئے وہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ پہلے قرآن پاک زیادہ تر لوگ سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اب جنگ یمامہ میں اتنے زیادہ جب مسلمان شہید ہو گئے تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ حضرت عمر نے اس قدر کثیر صحابہ کی شہادت پر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ قرآن کے حفاظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کے ضیاع کا خطرہ ہے، تو لہٰذا بہتر ہوگا کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا میں اس کو کیسے کروں۔ لیکن حضرت عمر کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کے تمام نوشتے حضرت زید کے پاس پہنچائے گئے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے لکھوائے تھے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بھی تمام لکھے ہوئے ٹکڑے اکٹھے کر لیے گئے۔ حضرت زید نے اس طرح قرآن پاک کے وہ تمام ٹکڑے جو تھے ان کو اکٹھا کیا۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دی اور وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام کی اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام جمع شدہ قرآن پاک کے نوشتے تھے ان کو لکھنے سے پہلے کسی بھی آیت کو تحریری، ٹھیک ہے، اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے متفرق اجزاء کو یکجا تحریر کر دیا اور ترتیب عہد نبوی والی رکھی، یعنی وہ ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہی ترتیب رکھی، اور قرآن پاک کا یہ نسخہ جو تیار ہوا یہ ہو بہو اسی طرح سے تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نسخہ تیار ہوا تھا۔ حضرت زید نے یہ مسودہ تحریر کر کے اس مصحف کو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہ حضرت عمر کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد یہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا، ان کی سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو تدوین حدیث کا تیسرا دور ہے، یعنی تدوین قرآن کا تیسرا دور ہے، یعنی عہد عثمانی۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی حضرت عثمان کا دور آیا، تو اس دور میں چونکہ اسلامی فتوحات میں اضافہ ہو چکا تھا، اسلام دور دراز تک پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور بہت سے عجمی علاقے بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح عجمی اقوام جو تھی وہ عربوں کے شاگرد بن گئے۔ اب عربوں میں قرات کا اختلاف تھا، لیکن قرات کا اختلاف اہل زبان کے لیے کوئی قباحت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی عجمی جو تھے وہ اپنے انداز اور اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہاں پر اردو ایکسنٹ ہمارا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، انگلش میں دیکھ لیں، اب جو انگریزی بولنے والے ہیں وہ اردو بولتے ہیں تو ان کا لہجہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی اردو بولنے والے جب انگریزی بولتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح
عجم کے لوگ یعنی غیر عرب لوگوں نے جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی اپنے لہجے ان کے مختلف تھے، جس کی وجہ سے قرأت کا اختلاف پیش آ گیا، اور یہ اختلاف جب بہت بڑھ گیا، خلافت عثمانی میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو آرمینیا کے محاذ پر برسر پیکار تھے۔ وہاں انہوں نے عجمیوں کو عجیب و غریب لہجے میں قرآن پاک کو پڑھتے سنا اور اپنی اپنی طرز پر اصرار کرتے پایا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اختلاف کا یہی عالم رہا تو مسلمانوں میں تلاوت کے سلسلے میں اختلاف تلفظ کی ایک وسیع خلیج پیدا ہو جائے گی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چنانچہ جب وہ مکہ یعنی حج کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ تو حضرت عثمان نے تین صحابہ پر مشتمل ایک بورڈ دوبارہ بنایا اور اس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت کو ہی بنایا، اور اس طرح حضرت حفصہ کے پاس سے وہ تمام نسخے منگوا کر جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھے گئے تھے وہ منگوا کر ان کو دیے گئے اور ان کی نقول تیار کروائی گئیں، اور اس طرح حضرت عثمان نے ایک ایک نقل جو ہے وہ تمام علاقوں میں بھیجی، اور ہر مرکز میں یہ اعلان کروایا گیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے قرآن کو اس کے ساتھ میچ کر لیں اور اس طرح اپنے اپنے قرآن کو درست کر لیں۔ اور اس طرح حضرت عثمان نے وہ نسخے جو بھجوائے مختلف علاقوں میں مراکز میں، تو ہر نسخے کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تاکہ عوام اپنے قرآن سے مقابلہ کر لیں اور اس قاری سے قرأت سیکھ لیں، اور اس طرح 30 ہجری میں یہ کام سر انجام دیا گیا، اور حضرت عثمان کی بروقت مساعی کا نتیجہ تھی کہ امت اسلام ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ گئی، اور آج قرآن کا معیاری نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ حضرت عثمان کا ہی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے لکھوائے تھے، مصاحف تیار کروائے تھے، ان میں سے 2 مصاحف آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک تاشقند میں ہے اور دوسرا استنبول میں ہے۔ حضرت عثمان کے انہی کارناموں کی بنیاد پر ان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عہد عثمانی کے بعد قرآن پاک میں اعراب، نقطے اور زیر زبر وغیرہ لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک یعنی کوئی رواج نہیں تھا، قرآن پاک بغیر نقطوں کے اور بغیر زیر زبر کے لکھا جاتا تھا، لیکن وہ چونکہ اہل زبان تھے وہ پڑھ لیتے تھے اس کو، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن وہی بات کہ عجب میں جب قرآن پہنچنا شروع ہوا تو ان کے لیے وہ چونکہ اہل زبان نہیں تھے، دوسری زبان کو پڑھنا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی آسانی کے لیے نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں اپنے شاگرد ابو الاسود الدولہ کو قرآن مجید کی یہ خدمت سر انجام دینے کا حکم دیا، اور ابو الاسود نے 42 ہجری میں نقاط، اعراب اور تنوین کو رواج دیا۔ نیز آیت کے خاتمہ پر گول دائرہ بھی ابو الاسود کا ایجاد کرتا ہے، اور اس کے بعد گورنر حجاج بن یوسف نے قرآن مجید میں اعراب، نقطے اور رموز اوقاف بھی لگائے، اور اس طرح غیر عرب مسلمانوں کے لیے تلاوت اور فہم میں آسانی ہو گئی۔ اور اعراب کی آخری شکل مشہور نحوی خلیل بن احمد نے دی، جنہوں نے 71 ہجری میں حمزہ، تشدید، جزم اور مد کی شناخت کے لیے علامات ایجاد کی۔ الغرض اس طرح قرآن مجید مذکورہ اقدام سے ہر قسم کی تغیر سے محفوظ ہو گیا، جو آج تک سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی بچوں، اس کے بعد جدید تحقیق بھی کی گئی، جس میں 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں قرآن مجید کی تحقیقات کا ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد، کیونکہ یہ جو مستشرقین ہیں، جو اہل مغرب ہیں، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں نا کہ اسلام پر اعتراض کا کوئی نقطہ ڈھونڈے
کوئی ایسا پہلو تلاش کریں جس میں وہ قرآن اور اسلام کی حقانیت کا انکار کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک تحقیقی ادارہ قائم کیا تاکہ وہ قرآن کی صحت کو پرکھیں، اور اس مقصد کے لیے قرآن پاک ساری دنیا سے جمع کیے گئے اور 3 نسلوں تک یہ سلسلہ تقریباً جاری رہا، اور 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپیاں جمع ہوئیں اور ان کا موازنہ کیا گیا، ان کو ملایا گیا، ان کو پرکھا گیا۔ تو بعد میں اس مقابلے کے بعد جو یونیورسٹی نے رپورٹ شائع کی، اس میں اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی اغلاط تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ آج بھی وعدہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح قائم ہے، اور ہم تک قرآن صحیح سلامت پہنچا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اسی طرح آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔